الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ اللہ رب العزت کے لیے ہی ساری تعریف ہے، اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، پالنے والا ہے۔ کسی اور کو کوئی طاقت ہے نہیں سوائے یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو جو عطا فرمائے۔ سورج کی روشنی اپنی نہیں، اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے۔ اس میں گرمی ہے، اس میں آگ ہے، جو کچھ بھی ہے، مٹی کا ذرہ ہے یا درخت کا پتا ہے، ہر ایک چیز کا خالق اللہ ہے، خالق کل شیء۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنایا اور تمام نبیوں کا سردار بنایا، اور ہدایت کو اور وحی کو اور دین کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر مکمل کیا، تمام کیا۔ یہ دین وہی ہے جس کا آغاز آدم علیہ السلام نے کیا، اور مختلف نبی، انبیاء، رسول آتے گئے، لیکن اس کا جو کمال ہوا، یعنی وہ اپنی انتہا کو پہنچا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کیا۔ اور 23 سالہ آپ کی مبارک زندگی ہے، 63 برس کی مبارک زندگی آپ کی، جس میں 40 سال پہلے والے وہ ساکن ہے، اس پہ وہی آپ کے پاس نہیں آتی تھی، اور اس پہ آپ لوگوں کو دعوت بھی نہیں دیتے تھے۔ وہ آپ کی زندگی خاموش ہے، لیکن اس زندگی کو بھی اللہ کے رسول نے بڑے شان کے ساتھ گزارا، اور جس کی وجہ سے وہ ایسا معاشرہ تھا، حالانکہ وہ ایسا معاشرہ تھا جس میں جہالت ہی جہالت تھی، وحشت ہی وحشت تھی، علم نہیں تھا، عدل نہیں تھا، اور ہر قسم کی برائی معاشرے میں جڑ کر گئی تھی۔ لیکن ایسے معاشرے میں بھی آپ نے ایسی مبارک زندگی گزاری کہ آپ کو اس معاشرے نے لقب دیے کہ صادق اور امین، یہ سچا ہے اور یہ امانت دار ہے۔ تو آپ کے جو بڑے تھے آبا و اجداد، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی رفعتیں اور بلندی عطا فرمائی تھی، وہ بھی بڑے صاحب کردار تھے۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ، وہ تو جوانی میں فوت ہو گئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہر والی آنکھوں سے اپنے والد صاحب کی زیارت نہیں کی، نہ بیٹے نے باپ کو دیکھا، نہ باپ نے بیٹے کو دیکھا۔ ابھی آپ اپنے والدہ کے بطن اطہر میں ہی تھے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بلا لیا۔ تو باقی آپ کی پالنا کا شرف جو ہے آپ کے دادا کو حاصل ہے، جب تک کہ آپ کی عمر مبارک 8 سال ہوئی۔ تو جناب عبد المطلب، تو انہوں نے بڑی زندگی وہاں شان کی گزاری، اور وہ مکے میں سردار ہوتے تھے۔ ان کے لیے خانہ کعبہ میں ایک نشست بچھائی جاتی تھی، ایک قالین، لال کلر کا ایک خاص قسم کا قالین، جس پہ وہ بیٹھ کر لوگوں کا فیصلے کیا کرتے تھے۔ یہ پنکھا تو بند کر دو آپ۔ تو اس پر کسی کو اجازت نہیں تھی کہ اس پر جو ہے نا وہ دوسرا کوئی آدمی قدم رکھ سکے، چاہے حضرت عبد المطلب کا بیٹا کیوں نہ ہو۔ لیکن وہ جو نشست ہوتی تھی وہ ایک آفیشیل سیٹ ہوتی تھی، وہ حضرت عبد المطلب کے لیے خاص تھی۔ لیکن حضور کی عمر مبارک 8 سال سے کم، اور آپ جب گھر سے آتے تو اس قالین پر پاؤں رکھ کر اپنے دادا کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو عربوں کو یہ بات ناگوار گزرتی تھی، لیکن چونکہ حضرت عبد المطلب ان کے سردار تھے تو وہ کہہ نہیں سکتے تھے، لیکن حضرت عبد المطلب ان کو سمجھ جاتے تھے، اور پھر فرمایا کہ تمہیں یہ بات ناگوار گزر رہی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا کتنی شان اور کتنی رفعت والا ہے، یہ میں جانتا ہوں۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے، لیکن 8 سال کے بعد انہوں نے بھی جو ہے وہ وفات کی، اور حضور کی پالنا کا شرف جو ہے وہ منتقل ہوا جناب عبد المطلب سے جناب ابو طالب پر، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، سگے چاچا تھے۔ اور پھر انہوں نے جو ہے وہ اس ذمہ داری کو خوب نبھایا، یہاں تک کہ سیرت پاک کے جتنے بھی کاتب ہیں، مصنفین ہیں، جس نے بھی سیرت پاک پر قلم اٹھایا تو وہ مجبور ہو گیا کہ جناب ابو طالب کے اس کردار کی تعریف کرے، جو کہ خاص طور پر انہوں نے ادا کیا جب رسول اللہ نے یہ اپنی تحریک کو سرعام لے کر آئے مکے میں، اور مکے والوں نے جس پر مخالفت کی شدید، تو اس پر یعنی یہ ایسے کھڑے ہو گئے چٹان کی طرح، پہاڑ کی طرح، اس کی مثال نہیں ملتی۔ یعنی تھا رشتے میں تو چچا تھا، لیکن اپنے بیٹوں سے، سگے بیٹوں سے زیادہ حضور کو چاہا، اور ہر وقت ان کو قربان کرنے کے لیے آمادہ رہے۔ اور آخر میں جو ہے شیب ابی طالب کا واقعہ آتا ہے، 3 سال بنی ہاشم والوں کو انہوں نے نکال لیا۔ مکے والوں نے ایک آپس میں معاہدہ کیا کہ چونکہ جناب ابو طالب حضور کی حمایت کر رہے ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے اگر پورا قبیلہ حضور کے ساتھ ہے تو خانہ جنگی بھی نہیں کر سکتے، تو ان کا زور تھا کہ ہم اس قبیلے پر اتنا زور ڈالیں کہ وہ خود بخود حضور کی حمایت سے، مدد سے یہ تھک جائیں، باز آ جائیں، اور حضور ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم حضور کو شہید کر دیں۔ اور پاگل پن کی انتہا بھی دیکھیں، ایک مرتبہ انہوں نے ایسا پروپوزل بنا کر یہ جا کے حضرت ابو طالب کی خدمت میں گئے بھی، کافروں کے سردار مل جل کر، اور وہاں یہ پیشکش کر دی کہ ہمارے مکے میں ایک نوجوان ہے، بہت خوبصورت ہے، خاندان بھی اس کا اچھا ہے، اس کو آپ پالیں اور حضور ہمیں دے دیں تو ہم حضور کو شہید کر دیں، کیونکہ یہ دین سے باغی ہو گیا ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے ان کے جواب میں ایک قصیدہ بنایا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ عرب لوگ جو ہے بات کرنے سے زیادہ اپنی بات شعروں میں رکھ دیتے تھے، تو قصیدہ بنایا، وہ قصیدہ آج بھی محفوظ ہے، اس کو کہتے ہیں قصیدہ لامیہ، 90 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جناب ابو طالب نے فرمایا کہ اگر میں ایسا سودا کروں تو میرے سے زیادہ کوئی بے وقوف نہیں ہوگا کہ آپ اپنا بیٹا مجھے دے دو تو میں اس کو شہد پلاؤں، مکھن کھلاؤں اور اس کی خدمت کروں، اور میں اپنا بیٹا تمہیں دے دوں تو تم اس کو قتل کر دو، یہ کوئی پیشکش ہے جو تم لے کر آئے ہو۔ تو یہ جو ہے آ جائیں نعیم صاحب، یہ ایک تعجب کی بات ہے جو انہوں نے جو اپنے شعروں میں اس کا اظہار کیا ہے۔ ایک منٹ، حضرت ابو طالب پر منتقل ہوئی، یہ عربوں کے سردار تھے، لیکن حضور کی حمایت کی وجہ سے وہ اپنا اثر قریش میں کھو رہے تھے، مسلسل ان کا ڈکلائن ہو رہا تھا، جس طرح پہلے اثر تھا وہ نہیں رہا۔ آخرکار عرب نے یہ کہا کہ ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ بنی ہاشم کو مکے سے نکال دیتے ہیں، جب تک یہ خود حضور کو ہمارے حوالے نہیں کریں گے، جب تک ان سے بات چیت کرنا، کوئی لین دین کرنا، رشتہ داری کرنا، ہر قسم کا تعلق ان سے ختم ہوگا۔ ایسا معاہدہ کر کے انہوں نے ہر قبیلے کے سردار سے دستخط کرائے اور اس کو ایک ریشمی رومال میں لپیٹ کر خانہ کعبہ پر آویزہ کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کو اپنے خاندان سمیت شعب ابی طالب میں منتقل ہونا پڑا۔ یہ بہت کٹھن دور گزرا، 3 سال مسلسل ایک قسم کی قید دی، اور شہر میں کچھ پیسوں پر بھی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، تو بہت بھوک اور شدت کے حالات تھے۔ اور جناب ابو طالب کو یہ بھی اندیشہ رہتا تھا کہ ایسے نہیں کوئی اپنا ہی ان
انسان کا پتہ تو نہیں چلتا کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ تو بنی ہاشم قبیلہ بھی بڑا تھا، اور خاص طور پر ابو لہب وہ بھی حضور کا دشمن تھا، بنی ہاشم سے تھا، حضور کا چچا تھا۔ تو وہ اپنے بیٹوں کو جو ہے نا وہ حضور علیہ السلام کے بسترے پر سلا دیتے تھے، کبھی حضرت عقیل کو تو کبھی حضرت جعفر کو۔ حضور کو بظاہر فرماتے کہ آپ کا بستر فلاں جگہ ہے، لیکن رات کو تبدیل کروا لیتے تھے۔ تو ان کا جذبہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ بھلے میرا بیٹا قتل ہو جائے لیکن حضور پر آنچ نہ آئے۔ تو ایسا کرتے کرتے 3 سال گزر گئے۔ 3 سال میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے کچھ افراد کے دل میں ڈالا کہ یہ جو ہم ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں یہ غیر انسانی ہے، اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن معاہدہ چونکہ لکھا ہوا تھا، سگنیچر تھے، تو معاہدے کی وجہ سے پابند تھے۔ تو ایک آدمی نے یہ تحریک شروع بھی کر دی، لیکن یہ جو ہے بات ابھی کھل کر سامنے نہیں آ رہی تھی۔ تو جناب ابو طالب کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا، یہ جو قریش نے ہمارے خلاف عہد نامہ لکھا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک کیا بولتے ہیں دیمک کو مسلط کیا ہے۔ وہ جو عبارت لکھی ہوئی ہے پوری، اس کو پورا دیمک چاٹ گئی ہے۔ ہاں 2 شروع والے الفاظ جو ہیں جس میں لکھا ہے بسمک اللہم، یا اللہ تیرے نام سے شروع، وہ باقی ہے، باقی جو ہمارے خلاف تھی وہ دیمک چاٹ گیا ہے۔ تو اچھا، میں نے عرض کیا تھا کہ عرب اللہ کو مانتے تھے لیکن شرک کرتے تھے۔ تو حضرت ابو طالب جو ہے 3 سال تک مکے میں گئے نہیں تھے، تعلقات خراب ہو گئے، پہلے وہ سرداری برداری ختم ہو گئی۔ ابھی 3 سال کے بعد جب خانہ کعبہ کا رخ کیا تو کافروں نے دیکھا کہ جناب ابو طالب آ رہا ہے، تو ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ابھی اس کو بات ہماری سمجھ میں آ گئی لگتا ہے، ابھی حضور کو ہمارے حوالے کریں گے۔ تو جناب ابو طالب نے سن لیا، تو پھر وہاں سے پکار کر کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں کبھی اپنے پیارے محمد سے میں بیزار ہونے والا نہیں ہوں۔ میں تو آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ مجھے حضرت محمد نے اور حضرت محمد کو جناب جبریل امین نے یہ بتایا ہے کہ جو عہد نامہ تم نے ہمارے خلاف لکھ کر یہ آویزہ کیا ہے خانہ کعبہ پر، اس کی جو عبارت ہے اس کو دیمک چاٹ گئی ہے، وہ عہد نامہ رہا ہی نہیں ہے، نہ تمہاری اس میں دستخط ہیں نہ عبارتیں ہیں، ہاں 2 الفاظ بچے ہیں بسمک اللہ۔ پھر فرمایا کہ کافروں کی جماعت آج آؤ اسی پر فیصلہ کرتے ہیں، اگر جو حضور نے فرمایا ہے وہ سچ ہے تو تم شرم کرو اور اس کی دشمنی چھوڑو، اور اگر وہ جھوٹ ہے تو میں حضور کی حمایت اور مدد چھوڑتا ہوں، ابھی کے ابھی محمد میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اتنا یقین تھا۔ تو عہد نامہ کافروں نے کھولا تو اس میں وہ 2 الفاظ ہی تھے بسمک اللہ، یا اللہ تیرے نام سے۔ پھر جو اگرچہ کفار تھے لیکن رشتہ داری کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم ڈالا تھا، انہوں نے سر عام کہہ دیا کہ بھائی یہ عہد نامہ ابھی رہا نہیں، ابھی ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، اور جا کے خود حضور کی خدمت میں گئے اور حضور کو اور جناب ابو طالب کو اور پورے بنی ہاشم والوں کو دوبارہ اپنے گھروں میں استقبال کے ساتھ لے کر آئے۔ اور لیکن اس کے بعد جو ہے دن کوئی زیادہ نہیں گزرے تھے کہ جناب ابو طالب کا انتقال ہوا، اور 3 دن کے بعد جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہوا۔ تو اس سال کو آپ نے فرمایا عام الحزن، یہ غم والا سال، آپ غمگین ہو گئے۔ 2 سہارے تھے اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، دونوں لے لیے۔ ایک سہارا باہر کا تھا، جو حضور کی باہر کی پریشانی ہوتی تھی وہ جناب ابو طالب منہ دیتے تھے، اور اگر باہر کبھی آپ زخمی ہو کر اور کبھی پریشان ہو کر کبھی پتھر کھا کر گھر میں آتے تو بی بی صاحبہ جو تھی وہ آپ کی تسلی کرتی، تیمارداری کرتی اور آپ کی دلجوئی کرتی۔ تو یہ دونوں سہارے اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے بھی بہت کم نکلتے تھے۔ تو شروع کے واقعات ہیں جب آپ پر جب 40 سال عمر ہونے والی تھی آپ کی،
تو آپ کی ایک کیفیت رہتی تھی. آواز آ رہا ہے پیچھے تک؟ صحیح آ رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جب عمر مبارک 40 سال کو پہنچنے والی تھی تو آپ کی ایک کیفیت رہتی تھی. وہ کچھ اس طرح ہوتا تھا کہ رات کو آپ خواب دیکھتے تھے اور صبح کو وہ حقیقت بن کر آپ کے سامنے آ جاتا تھا. یا ایسے سمجھیں جو کل ہونے والا ہے وہ رات کو آپ کو خواب میں دکھایا جاتا تھا. اور آسمان سے پھر آپ کو ایک روشنی نظر آتی تھی, ایک نور نظر آتا تھا جس کو دیکھ کر آپ کو خوشی اور مسرت ملتی تھی, ایک سرور, کیف پیدا ہوتا تھا. تو اس کیفیت کو مزید پانے کے لیے آقا کریم علیہ السلام نے ایک جگہ کا انتخاب کیا, وہ تھی غار حرا. وہ اگر دوست مدینہ مکے میں گئے ہوں گے تو غار حرا جو ہے وہ خانہ کعبہ سے کوئی 2-2.5 میل دور ہے اور 2-2.5 میل یوں اوپر بھی ہے. وہاں جا کے ایک ایسی غار بنی ہوئی ہے جو ایک ہی بندے کا قیام گاہ ہو سکتی ہے. وہ چاہے تو لیٹے چاہے تو کھڑا ہو. تو وہاں آقا کریم جب بیٹھتے تھے تو اس کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ سامنے ہی خانہ کعبہ نظر آتا ہے. تو وہاں آپ جو ہے مراقبہ کرتے تھے, اللہ کا ذکر کرتے تھے, کیا کرتے تھے یہ بھی راز ہے. لیکن وہاں آپ دن بھی گزارتے تھے, راتیں بھی گزارتے تھے. تو ایک مرتبہ آپ ایسے بیٹھے ہوئے تھے, رمضان المبارک کی رات تھی, تو جبریل امین ظاہر ہو گئے پہلی وحی لے کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ان کے ساتھ ہی بظاہر میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا. ویسے تو ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب عطا ہوئی؟ تو آپ نے اس کا جواب دیا تھا کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. میں اس وقت نبی تھا, بن چکا تھا, جب کہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے. تو یہاں سے آپ کا ایک نبوت کا سلسلہ ہوا. آپ نے جا کے اپنے گھر میں بات کی تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ وہ اس خبر کے انتظار میں تھی. انہوں نے تو شادی حضور سے اس لالچ پر کی تھی جب اس کو پیشن گوئی سنائی گئی کہ یہ آخری نبی ہیں, آخر زمان نبی بنیں گے. تو اسی وجہ سے تو بی بی صاحبہ نے شادی کی تھی کہ یہ شرف اور عزت مجھے ملے. تو انہوں نے استقبال کیا, حضور کو اپنا دلجوئی دی اور لا ریب بلا کسی جھجک بلا کسی تردد کے کلمہ پڑھ لیا. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عمر مبارک 10 سال تھی اور انہوں نے بھی بلا تردد نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا. تیسرا شخص آپ کے ساتھ زید بن حارثہ رہتے تھے. پہلے بھی ذکر ہوا کہ زید کو اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا. منہ بولا بیٹا پیار کرتے تھے. تو زید جوان بھی تھا, جوانی والی عمر تھی, زید بھی آ گئے. اور اسی طرح 3 سال آپ نے اس طرح تبلیغ کی, انفرادی طور پر اعلان نہیں کیا کسی مجموعے میں, کسی مجلس میں, کسی گلی چوک میں نہیں. آپ نے فرداً جن لوگوں میں امید تھی کہ اگر یہ ایمان نہ لے آئیں تو بھی ان سے ایسے تعلقات ہیں, ایسی رشتہ داری ہے کہ یہ مخالفت نہیں کریں گے, زیادہ سے زیادہ بات نہیں مانیں گے. تو اس میں آپ کے پاس جو ہے نا وہ اچھے بڑے رتبے کے صحابہ آتے گئے. حضرت جعفر آ گئے, حضرت ابو بکر صدیق آ گئے, حضرت بلال آ گئے, حضرت عثمان آ گئے, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت عبد الرحمن بن عوف, ایسے بڑے مرتبے والے صحابی آتے گئے. ایک جماعت بنتی گئی. 3 سال کافی عرصہ ہوتا ہے, لیکن چونکہ حضور بظاہر اعلان نہیں کر رہے تھے تو حضور کی مخالفت بھی نہیں ہو رہی تھی. البتہ سمجھنے میں یہ بات آتی ہے کہ 3 سال ایک بڑا عرصہ ہے, ایک شہر میں نئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. یہ لوگ دارالارقم میں کبھی بیٹھے ہیں, کبھی کسی جبل کے دامن پہ بیٹھے ہیں, کبھی نماز پڑھ رہے ہیں. تو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, لیکن چونکہ حضور ان کے سامنے جا کے بات نہیں کر رہے تھے تو وہ بھی چپ تھے. تو یہ ہوا کہ
ایک آیت آئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ حضور جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں نا، ان کو ڈرائیں، ان کو دعوت دیں۔ تو اس پر جو ہے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا کہ بنی ہاشم اور بنی مطلب 2 قبیلے تھے حضور کی، ان کو دعوت دے کر آؤ اور ان کے کھانے کا بھی انتظام کرو۔ تو حضرت علی فرما رہے ہیں کہ میں نے کچھ دودھ اور کچھ گوشت اور یہ اس کا انتظام کیا، لیکن اتنا ہی ہو سکا کہ دل میں سوچنے لگا کہ یہ تو اتنا ہے کہ اگر ایک اچھا کھانے والا بندہ ایک ہی ہو نا تو وہ ایک ہی اس کا صفایا کر دے گا، لیکن حضور کے کہنے کے مطابق میں نے کوئی 40 مردوں کو دعوت دے کر بلا لیا۔ جب دعوت تام آ گئی تو نبی علیہ السلام نے ان کو پہلے کھلایا پلایا، فرمایا قولوا بسم اللہ، بسم اللہ کے نام سے کھاؤ۔ تو وہ کھاتے گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرما رہے ہیں کہ نہ گوشت میں کمی آئی، نہ دودھ میں کمی آئی، سارے انہوں نے خوب کھایا، سیر ہو کر دودھ پیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت پیش کر دی، اللہ تعالیٰ کا بھی تعارف اور اپنا بھی تعارف۔ تو اور پھر فرمایا کہ تم میرے عزیز ہو، قریب ہو، قبیلہ ہو، طاقت ہو۔ تو یہ اگر دنیا بھر سے بھی دیکھیں، دنیا بھر سے بھی اگر کوئی انسان دھوکہ کرتا ہے تو اپنے گھر والوں سے نہیں کرتا۔ تو میرا کردار بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ میرے اطاعت کرو، فرما برداری کرو، آپ کو اللہ تعالیٰ بہت درجے دے گا۔ ایسے مفہوم میں عرض کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں۔ تو اس پر جو ہے ابو لہب جو کہ حضور کا دشمن تھا چچا، وہ کھڑا ہو گیا اور حضور کی شدید مخالفت کی، کہا کہ آپ کو کچھ پتہ بھی چل رہا ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم آپ کی بات مانیں گے تو قریش تو نہیں، خالی قریش نہیں، پورے عرب ہمارے دشمن بن جائیں گے، کیونکہ آپ کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، بتوں کے خلاف تھا، اور وہ بتوں کو سجدہ کرتے تھے، پوجتے تھے۔ تو یہ کون برداشت کرے گا؟ اور آپ اگر ایسی باتیں کرتے رہیں گے تو آپ کی وجہ سے وہ ہمارے بھی دشمن بن جائیں گے، ہماری زندگی اجیرن بن جائے گی۔ تو بہتر معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں ہی ہم قید کر دیں یا قتل کر دیں، قصہ ختم کر دیں۔ تو اس پر جناب ابو طالب اٹھے اور اس کو شدید تنبیہ کی کہ تم اپنے ہو کر ایسی بات کر رہے ہو کہ تمہارے لہجے سے جو ہے دشمنی کی بو آ رہی ہے، تم شرم کرو اور اس رویے سے باز آؤ، نہیں تو میں تمہیں سبق سکھاؤں گا۔ پھر حضور کو فرمایا کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر قبیلے والے مسلمان ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میں ہوتا ہوں، اور اگر یہ نہیں ہوتے تو میں بھی ان کو چھوڑ کر آپ کی طرف نہیں آنے والا، لیکن آپ اپنا کام جاری رکھیں، جب تک ہم ہیں آپ کی حفاظت ہم کرتے رہیں گے۔ اس طرح یعنی انہوں نے بیان دیا۔ اس کے بعد پھر ایک آیت نازل ہوئی جب 3 سال پورے ہوئے اس کہانی کو، تو سورۃ ہجر کی کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ میرے حبیب جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے نا اس کو آپ کھول کر بتائیں، مشرکوں پرواہ نہ کریں، کافروں کی آپ پرواہ نہ کریں۔ بس یہ حکم ملنے کی دیر بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل صفا پر چڑھ گئے۔ جبل صفا خانہ کعبہ کے ساتھ ہے، ابھی بھی لوگ جاتے ہیں تو ہم صفا اور مروہ کرتے ہیں، وہ خانہ کعبہ کے ساتھ ہے، ایک پہاڑی کا نام مروہ، ایک پہاڑی کا نام صفا۔ جبل صفا پر ان کا رواج تھا کہ اگر کوئی جنگ کی خبر آ جائے، ایسی کوئی ہنگامی خبر آ جائے تو ایک بندہ جو ہے جبل پر چڑھ کر اعلان کرتا تھا، ندا لگاتا تھا، یا صبحاؤ یا صبحاؤ یا صبحاؤ، اے شہر کے لوگوں، یعنی متوجہ کرنے کے لیے۔ تو لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے کام چھوڑ کر اس خبر کو سننے آتے تھے کہ بھائی کوئی جنگ ہے، کوئی ہنگامی خبر ہے تو اس کا بچاؤ کیا جائے، کام تو ہوتے رہیں گے، سیفٹی فرسٹ۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے بھی ان کا یہ طریقہ جو رائج تھا وہ اپنایا، اور آپ نے جبل پر کھڑے ہو کر چاروں طرف یہ ندا لگائی کہ یا صبحاؤ یا صبحاؤ یا صبحاؤ۔ تو بس چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ جبل کا دامن
लोगों से भर गया। तो क्या खबर है, कौन सा हंगामा बर्पा हो रहा है सुनने के लिए। अच्छा, यहाँ भी एक नुक्ता है कि वो असल खबर क्या थी जिस पर आप चीखे, आप चिल्लाए, आपने लोगों को मुतवज्जा किया, और क्या हंगामा था, वो क़यामत वाला है जिसकी अंबिया नबी सारे खबर देते रहे। ये बहुत बड़ा हंगामा, बहुत बड़ी तबाही कारियाँ उसमें आ रही हैं। उससे बचने के लिए आपको ये ज़िंदगी मिली है, ये मौका मिला है। तो जैसे ये दामन भर गया तो आपने वहाँ पहली मर्तबा खुलकर अल्लाह ताला का तारुफ कराया, अपना तारुफ कराया, बुतों की नफ़ी की। तो उस पर जो है अबू लहब ने कहा आपको, फिर यही चर्चा था आपका, पहले मुखालफत की, अभी दोबारा, कि अफसोस है, हलाकत हो तेरे लिए कि तुमने खाली इसके लिए हमें जमा किया है। तो उसका जवाब फिर अल्लाह ताला ने दिया कि तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। तो ये बड़ी मुखालफत करते थे। एक तारिक बिन अब्दुल्ला एक साहब हैं, बाद में मुसलमान हुए, वो कह रहे हैं मैं बाज़ार में गया, ज़ुल्मजाज बाज़ार का नाम है मक्के का। तो मैंने देखा एक नौजवान शख्स है, बड़ा खूबसूरत चेहरा रखने वाला, और वो कह रहा है कि अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ए इंसानों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो पीछे जो है एक शख्स उसको पत्थर लगा रहा है और साथ में कह रहा है कि फ़ला तुसद्दिक़ू इन्नहु कज़्ज़ाब, कि इसकी तस्दीक न करो, ये झूठा है, माज़अल्लाह है। वो कह रहे हैं मैंने पूछा कि ये माजरा कौन है, ये अशख़ास कौन है। तो मुझे बताया गया कि पहला शख्स जो कह रहा है कि अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून, कि इंसानों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ, फलाह को पहुँच जाओ, ये वो शख्स है जिसने नबूवत का दावा किया है, हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कहा कि दूसरा शख्स जो इसको पत्थर लगा रहा है वो इसका अपना ही चचा है, अबू लहब। तो ये इसकी बदबख्ती यहाँ तक पहुँची हुई थी। एक वाक़या आखिरी बताता हूँ कि जब 9 हिजरी में अल्लाह ताला ने वुसअतें दे दी, मक्का भी फतह हो गया और इस्लाम हर तरफ से छा गया। और बुज़ुर्ग कहते हैं कि 9 हिजरी ऐसा साल है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने अब इस उम्मत के अमीरों पर भी करम किया कि आपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहने। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह ताला ने अगर माल दिया है तो अच्छे कपड़ा पहनना, अच्छा खाना खाना, इसकी इजाज़त है। तो सहाबा ने कहा कि हजूर आपके लिए हम मिंबर बना दें। तो आपने इजाज़त दे दी, मिंबर बनकर तैयार हो गया। इससे पहले एक खजूर का खाली तना होता था, सूखा तना होता था, उस पर आप टेक लगाकर वाइस फरमाते थे। तो पहली मरतबा जब मिंबर आ गया मस्जिद नबवी में, आप अपने हरम शरीफ से निकले, हुजरे शरीफ से आप निकले और मिंबर की तरफ जाने लगे। वो खजूर के तने को, जो खुश्क तना था, लकड़ी थी, उसको क्रॉस किया ताकि मैं मिंबर पर बैठकर बात करूं। तो उसका रोना शुरू हुआ और अजीब किस्म का बड़े रोने की आवाज़। सहाबा भी हैरान, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से रोना आ रहा है। बाद में महसूस हुआ कि इस तने से आवाज़ आ रही है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आपकी रहमत, आपका जूद व करम, आपका फजल व कमाल पूरी कायनात पर छाया हुआ है अल्लाह के हुक्म से। तो आपने जो है उस दरख्त के खुश्क तने को भी नहीं छोड़ा, आप वापस आए और उससे बातें शुरू की। आपने फरमाया कि तुम्हें ये पसंद है कि तुम्हें जो है वो जन्नत का दरख्त बनाया जाए, जन्नती तुम्हारे फल खाएं, मेवा खाएं। उस पर उसका रोना चुप हुआ। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसके लिए अपना ज़मीन को खोदो और इसको दफन कर दो।
تو مولانا رومی صاحب لکھتے ہیں اپنی مثنوی میں کہ مسلمان اگر درخت کا خشک تنا خشک لکڑی فراق رسول میں رو رہی ہے تو تم بھی تو اپنے حال پر غور و فکر کرو، اپنے لیے اس جدائی کو محسوس کرو، اس محبت اور رحمت کو محسوس کرو جو اللہ کے رسول نے تمہارے لیے کی ہیں، ہمارے لیے دعائیں کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں رکھے اور ہمیں ایمان بھری اور اعمال بھری اچھی زندگی عطا فرمائے اور موت وقت کلمہ نصیب فرمائے۔